السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد اللہ کے بندوں کی وہ ہے جو مختلف مسائل، مشکلات اور حالات میں گھر کر مایوسی کی ڈگر پر چل پڑے ہیں۔ کئی بار انسان ایسے احوال کا شکار ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے لیے راہوں کا تعین بھی مشکل ہوتا ہے، مزید یہ کہ یہ طے کرنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ شکر کی راہ پر ہے یا شکوے کی راہ پر ہے۔ وہ اپنے آپ کو شکر کی راہ پر سمجھتا ہے، در حقیقت وہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صبح سو کر اٹھنے سے لے کر اور شام سونے تک ہر آن و ہر لمحہ، ہر پل و ہر ساعت اللہ رب العزت سے وابستہ کیا ہے۔ کوئی ایک گھڑی، کوئی ایک موقع ایسا نہیں ہے اہل اسلام کی زندگی کا کہ جہاں وہ کسی امر سے گزر رہے ہو اور اللہ کی جانب سے اپنی ذات یعنی رسول اللہ کی جانب سے اللہ کی ذات سے جڑنے کی کوئی ہدایت وہاں موجود نہ ہو۔ مثلا آپ صبح اٹھتے ہیں سو کر، ادھر آپ کی آنکھ کھلی، ادھر آپ کو حکم ہے، سنت ہے جناب رسول اللہ کی کہ سب سے پہلے اس پاک پروردگار کا نام لیجئے جس نے آپ کو سو کر اٹھا دیا، جگا دیا۔ ایسا بھی عین ممکن تھا کہ آپ سوئے کے سوئے ہی رہ جاتے، چنانچہ تاکید کی گئی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس دعا کا اہتمام کریں۔ پھر اب آپ اپنے بستر سے اٹھ کر چلے ہیں قضائے حاجت سے فراغت کے لیے، تو بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں داخلے سے پہلے آپ کو پابند کیا گیا اللہ کو یاد کر لو، اندر خبیث شیاطین و جنات کا ڈیرا ہے، بسیرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ آپ کو کسی طرح سے نقصان پہنچا دے، سو اللہ کو یاد کر لیجئے۔ تو ادھر مومن کی زبان پر یہ کلمات آتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ابھی بندہ حاجت سے فارغ ہو کے باہر نکلا تو اس کے حاجت سے فراغت سے پہلے جو بے چینی تھی اور جس غلاظت کے باہر نکلنے کی وجہ سے اس کو سکون میسر آیا ہے، پھر اللہ کو یاد کر لیجئے غفرانک الحمدللہ الذی، اس اللہ کے لیے ہے تمام تعریفیں جو دو جہانوں کا پالنہار ہے، اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس مرحلے سے گزار کر نجات عطا کی ہے۔ اگر یہ پاخانہ، یہ غلاظت پیٹ سے باہر نہ نکلتی، یہ سوکھ جاتا، کتنی مشکلات ہو جاتی ہیں۔ کبھی آپ نے ایسے لوگ دیکھے کہ جن کو پیشاب کا بند لگ گیا، جن کو پاخانے کا بند لگ گیا، وہ مچھلی کی مانند، ماہی بے آب کی مانند تڑپتے ہیں۔ ادھر آپ نے حاجت سے فراغت کی ہے، ادھر اللہ کا حکم آ گیا ہے
فوراً ہمیں یاد کرو، اس لیے کہ ہماری یاد کے بغیر تمہارا چارہ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا تمہارا گزارا۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سے لے کے شام تک زندگی کے ہر شعبے میں، ہر راہ پر اور اس راہ کی ہر موڑ پر اپنے مومن مسلم امتیوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہر پل ہر آن اللہ کو یاد کرو، اس پر نظر رکھو، تمہارے کام وہیں سے بنیں گے، وہ چاہے گا تو بنیں گے، اور نہیں چاہے گا تو نہیں بنیں گے۔ چنانچہ اسی حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی، اور اس دعا میں ایک نسخہ ذکر کیا گیا۔ آج کی گفتگو کا عنوان آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ نسخہ میری آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو ہم خوشگوار زندگی نہیں جی سکتے۔ یہ نہیں تو خوشگوار زندگی نہیں۔ خوشگوار زندگی پانے کے لیے اس صفت کا، اس ہنر کا، نبی پاک کی اس تعلیم کا میری آپ کی زندگی میں، فکر میں، سوچ میں، دماغ میں، ایکٹیویٹیز میں، نقل و حرکت میں، ان تمام چیزوں میں آنا اس درجے ضروری ہے جس درجے جناب رسول اللہ نے طلب کیا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ نے ایک دعا سکھلائی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر۔ حضور علیہ الصلوۃ نے دعا سکھلائی۔ پھر یہ جو دعائیں ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے جو دعائیں سکھلائی ہیں، ان کو محض پڑھ لینے سے مقصد کا حصول نہیں ہو جاتا ہے، ان کو ترجمے کے ساتھ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر پڑھنا چاہیے، اور دعائیں پڑھنے کے انداز میں کم، مانگنے کے انداز میں زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اس لیے کہ دعا کا پڑھ لینا اور دعا کا مانگ لینا یہ زمین آسمان کا فرق رکھتا ہے۔ میرے آپ کے اندر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ کیفیات ہو، انداز وہ اختیار کیا جائے کہ پروردگار کو پیار آ جائے، اور اگر اس کے سوا ہم انداز اختیار کرتے ہیں تو پروردگار ظاہر ہے کہ ہماری دعاؤں کو، اٹھے ہاتھوں کو وہ رد تو نہیں کرتا، لیکن ہمارا جو شکوہ ہے ہم اپنے شکوے پر نظر کریں اور اپنے عمل پر نظر کریں۔ سرسری انداز پر تو ابو کچھ نہیں دیتے، ماں جیسی مہربان شخصیت کچھ نہیں دیتی۔ سرسری انداز پہ بچہ پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، مسکرا رہا ہے، تو ماں کچن سے کہہ رہی ہے میرا لال بہت اچھا ہے، پریشان نہیں کرتا، اس کے پیٹ کی بینڈ بجی پڑی ہے، غریب کو بھوک لگ رہی ہے لیکن ایکٹیویٹی نہیں ہے، مومنٹ نہیں ہے، کچھ پڑا ہے۔ ادھر اس نے چیخنا شروع کیا، ادھر عبداللہ کے ابو حرکت میں آئے، ادھر امی کچن سے دوڑی، ادھر بہن صحن سے دوڑی، اور یک بارگی میں 3 بندے متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ غور کریں، ادھر نقل و حرکت ہے اور نتیجے میں اس میں برکت ہے۔ تو دعائیں جو ہیں وہ دعائیہ کلمات زبان سے ادا کیے جائیں، محض اس انداز پر کہ صاحب دعا پڑھ لی ہے، نہیں، اس کو اس انداز پر ادا کیجئے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ دعا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی، بڑا جامع نسخہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں پیارے اللہ، مجھے آپ نے جو رزق عطا کیا ہے اس پر قناعت عطا کر دیجئے، اس رزق پر قناعت عطا کر دیجئے۔ آپ غور کریں، پوری دنیا میں بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ پیغام، اور بالعموم جمیع انسانیت کے لیے، میں اور آپ قناعت کے وصف سے اور قناعت کے جوہر سے محروم ہیں، اس لیے میں اور آپ پریشان ہیں۔ پریشانی کے جہاں اور بہت سے اسباب ہیں، ان میں ایک بنیادی سبب یہ ہے، مال ہے ہمارے پاس، دولت ہے ہمارے پاس، کاروبار ہے ہمارے پاس، لیکن اس مال پر، دولت پر، کاروبار پر، اس ملے ہوئے پر جو میسر ہے،
قناعت ہمیں حاصل نہیں ہے۔ پھر قناعت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ قناعت کا جب لفظ آئے جتنا ہے اس پر راضی رہنا، جب اس پر بات کی جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ آگے مت بڑھو۔ کیا سمجھتے ہیں بھائی لوگ؟ یہ یوں کہہ رہے ہیں آگے مت بڑھو، آگے نہ بڑھو، وہی رہو۔ یہ قناعت کا مطلب ہرگز نہیں ہے، قطعاً یہ مطلب قناعت کا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک کارخانہ ہے تو آپ دو کی فکر نہ کریں، اس کے بنانے کے لیے اس کی کوششیں آپ عمل میں نہ لائیں، ہرگز ہرگز نہیں۔ ایک دکان آپ کے پاس ہے، آپ اس دکان کو ایک سے دو نہ کریں، ہرگز ہرگز قناعت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ ایک فیکٹری کو دو نہ کریں، ہرگز قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر قناعت کا درس دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب بندے یہ لیتے ہیں کہ صاحب آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ مثلا کسی کی تنخواہ 30,000 ہے تو وہ 40 کی تمنا نہ کرے، ایسا لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قناعت کا مطلب یہ کہ خواہشات نہ کی جائیں اور جائز درجے میں خواہشات کی تکمیل نہ کی جائے، جبکہ ہرگز نہیں۔ خوب سمجھ لے، قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر اللہ سے یا تقدیر سے کسی طرح کا کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے قناعت کا مطلب، نہ اللہ سے ہو اور نہ تقدیر سے۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں نا کہ ارے یار ہماری تو تقدیر ہی پھوٹی ہے، نہ کہیں، ہرگز نہ کہیں۔ جب آپ ہزاروں مصیبتوں میں ہیں، عین اس وقت جب ہزاروں مصیبتوں نے آپ کو گھیرا ہے، اللہ کی قسم لاکھوں نعمتیں آپ کو میسر ہیں، آپ کو ان کا پتہ نہیں ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، ابھی پچھلے دنوں ایک دوست کا فون آیا، اس نے کہا جی میرے یہاں ڈیلیوری ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ سب خیر رہا؟ اس نے کہا آپریشن ہوا۔ تو وہ آپریٹ ہونے پر بہت اداس تھا۔ میں نے کہا بڑی نعمت میں ہو، دلہن سلامت ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اور آپ کا لال سلامت ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ بڑی نعمت میں ہو، اسی ہاسپٹل میں، اسی وارڈ میں ایسی خواتین بھی ہوں گی جنہوں نے بچہ تو جنا ہوگا، ان کو آپریٹ بھی کیا گیا ہوگا، لیکن ان اللہ کی بندیوں کا لال ابھی زمین پر زندہ نہیں ہوگا۔ نعمت نہیں ہے، نعمت نہیں ہے، بڑی نعمت ہے۔ آپ کو آپریٹ تو کیا گیا لیکن نعمت جو میسر آئی تھی وہ باقی ہے۔ اللہ یہ لے بھی سکتے تھے۔ بہرکیف یہ کہ اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پر اللہ سے یا تقدیر سے کسی طرح کا کوئی شکوہ نہ کیا جائے، بلکہ جو مل گیا اس کو اللہ کا انعام سمجھا جائے، اور یہ کہا جائے جو کچھ اس نے مجھے دے دیا ہے، جو کچھ اس کے یہاں سے مل گیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ بالکل ہے، ہر حال میں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، کس دنیا کی تلاش ہے ان کو۔ ان سے پوچھیں۔ اتنے سارے لوگ ہم اور آپ بیٹھے ہیں، بشمول اپنی ذات کے عرض کرتا ہوں، ہم میں سے بہت سے کاروبار سے ٹوٹے ہوں گے، بہت سے مشکلات میں گھرے ہوں گے۔ مجھے آپ میں سے ایک شخص یہ بتائے کہ اس نے ایک رات ایسی گزاری ہے جب اللہ نے اسے عزت کا کھانا نہ کھلایا ہو، عزت کا لباس نہ پہنایا ہو۔ ایک رات ایسی دکھائیں جس رات میں پروردگار نے یہ بھرم کھول دیا ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، خالی ڈھول بج رہا ہے۔ میاں اس رب نے جو بھرم بنایا ہوا ہے، اس بھرم کا نتیجہ ہے ظالموں کے ہاتھ آپ کے گریبان تک نہیں پہنچتے۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آپ خالی ہیں تو کچے کو چبا جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ صرف اللہ کی عطا ہے، صرف ان کا کرم ہے، صرف ان کی مہربانی ہے جو اب تک بات بنی ہوئی ہے، جو بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اس واسطے اس کا خیال کرنا چاہیے
کہ قناعت کے حوالے سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ صاحب قناعت کا مطلب یہ ہے کہ آگے نہ بڑھا جائے۔ چنانچہ اب جب قناعت اختیار کرنی ہے تو جو اللہ کی طرف سے مل گیا اس پر انعام سمجھا جائے، اس کو انعام سمجھا جائے اور اس پر شکر گزار رہا جائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ بول کے بتائیں جی، آج تو آپ کو ساتھ دینا ویسے بھی واجب ہو گیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ قناعت ہے۔ اور قناعت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں۔ دو باتیں ہو گئیں۔ قناعت کے خلاف یہ ہے کہ آپ اللہ سے یا تقدیر سے کسی طرح کا شکوہ کریں۔ یہ تین باتیں آپ ذہن میں رکھیں، اور اس میں پھر اس کو بھی شامل کر لیں کہ یہ بھی قناعت کے خلاف ہے۔ آپ کہیں شکوہ کرتے ہوئے کہ فلاں بندے کو اتنا مل گیا اور مجھے یہ میسر نہ آ سکا، میرے لیے اتنا مناسب نہیں تھا۔ ایسا کہ ہم بالکل مری ہوئی کھٹل تقدیر لائے ہیں، ہماری زندگی میں گاڑی بھی نہیں ہے یار، حد ہو گئی۔ میاں سنو، یہ تو وہی جانتا ہے آپ کی زندگی میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گاڑی تو دے دے اور اس کے نتیجے میں زندگی کو خیر بات کہنا پڑے۔ ایسی گاڑی کی کیا منفعت جس سے انسان کو گاڑی تو مل جائے لیکن اس کے نتیجے میں حوادثات کا وہ بندہ شکار ہو جائے؟ کوئی فائدہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ پتہ چلا یہ وہی جانتے ہیں کس کو کیا دینا ہے، یہ وہی جانتے ہیں کس کو کیا دینا ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ درخواستیں دیتے ہیں، کمپنی میں ملازم ہیں تو ترقی کے لیے گزارشات کرتے ہیں، ہمیں فلاں پوسٹ پہ سفارشیں لگواتے ہیں، گھوس دیتے ہیں۔ آج کل تو تعلیم کے حوالے سے بھی گھوس دیا جاتا ہے۔ بیڑا غرق ہو جائے ان پاکھنڈی ٹیچروں کا، پرنسپلوں کا اور تجارت کے نام پر اسکول چلانے والوں کا۔ اللہ برباد کر دے، نشان عبرت بنا دے ان کو۔ انہوں نے تعلیم کو کیپچر کیا ہے، برباد کر ڈالا ہے تعلیمی سسٹم کو۔ چنانچہ وہ نکمے، نٹھلے، بیکار اور اپنے ماں باپ کی انتہائی گندی اولادیں وہ پھر آپریشن تھیٹر میں سرجن کی حیثیت سے پہنچتی ہیں گھوس دے کر، پیسوں کی بنیاد پر۔ چنانچہ اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ ٹیچر سرکاری ابھی مدرسوں کا سروے چل رہا ہے نا، تو ابھی ایک تحریر آئی بہت اچھی۔ کسی نے کہا جب کوئی مدرسے میں میڈیا والا پہنچے تو اسے لے کر کے اپنے ساتھ گاؤں کے یا علاقے کے کسی سرکاری اسکول میں پہنچو پہلے، کہ مدرسے سے پہلے ان اپنے اسکولوں کا جائزہ لو۔ ہمیں تم کچھ دیتے نہیں ہو، ہم سے پوچھنے کا حق بھی نہیں رکھتے ہو۔ ہمیں ہماری عوام دیتی ہے، سو ہم سے پوچھنے کی مکلف اور ذمہ دار بھی وہی ہے۔ لیکن میاں اندھی نگری ہے اور چوپٹ راج ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ جس کی لاٹھی مضبوط ہے وہی شیر ہے۔ یہی دیہات میں ہے، یہی شہر میں ہے، جس کے پیچھے دو چار لوگ کھڑے اسی کا ڈنکا بجتا ہے۔ جو کمزور ذرا اسے تو لے جاتی ہے سیلاب کی تیز تر موجیں آ کر کے۔ بہرکیف ہمیں اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس پر قانع رہے۔ اور قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، جد و جہد نہ کریں، محنت نہ کریں، آپ دن رات ایک نہ کریں، جتنا کر سکتے ہو کریں، اس لیے کہ اللہ بھی آپ کو آگے بڑھتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے جو بندہ اپنی اولاد کے، اپنی بیوی کے اور اپنے گھر والوں کے لیے صبح سویرے حلال مال کی تلاش میں نکلتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ اللہ بھی چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے مقابلے میں حرص یہ ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں میسر ہیں، آدمی کو لالچ ہوتا ہے کہ جتنی چیزیں ہیں اس سے زیادہ فلاں کو میسر ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے سے کمپیئر کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ تو اوپر چڑھو بھائی، کتنا چڑھو گے؟ آپ کے پاس اسکوٹی ہے تو بائک والے کو دیکھو، بائک ہے تو اس پھٹ پھٹ سیوا ہوتی ہے نا، وہ پھٹ پھٹ سیوا، بلٹ جسے کہہ دیتے ہیں، اس پھٹ پھٹ سیوا والے کو دیکھو۔
وہ ہے تو پھر 4 پہیے والے کو دیکھو، اس 4 میں بھی ذرا 5 ساڑھے 5 6 لاکھ تک کی رینج کی جو گاڑی ہے وہاں ہاضمہ خراب ہے، اور اوپر چلو پھر ذرا کمپنیوں کا خمار اور نشہ چڑھ جاتا ہے۔ اب کمپنیوں میں آ جاؤ، پھر کچھ کمپنیز تو ملک میں بند ہو گئی، نئی کمپنی کیا کر کے جنم لے رہی ہے، اب اس طرف بڑھو، پھر اور آگے چلو، پھر فرعونوں والی گاڑی لاؤ۔ تو یہ تو ہوس ہے، اس میں بڑھتے 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 بالآخر آپ کو ویلکم پہنچ جانا ہے، اور آپ کی بڑھت پوری ہو ہی نہیں سکتی، مطلب ہی نہیں بنتا۔ ایک بندہ ایسا لا کے دکھاؤ زمین پر جس نے آگے بڑھنا شروع کیا، بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، اور وہ ٹھہر گیا؟ نہیں ٹھہرا، ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ یہ اس دنیا کی ایسی ہوس ہے، ایسی حرص ہے کہ یہاں جس کو اس کا روگ لگتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ پھر ٹھہرے نہیں ٹھہرتا۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ صاحب وہ فلاں کو اتنا ملا ہے، بلکہ عمل کریں کہ ان لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں جو آپ سے زیادہ رکھتے ہیں۔ اور سچی بتاؤں، مالداروں کے پاس بیٹھنے کا نقصان بہت ہے، ہم ملاؤں کو تو ہے ہی ہے نقصان، آپ عوام کو بڑا نقصان ہے، خصوصاً نئے مالدار، نئے طاقتور، نئے پیسے والے، نئے دولت مند، نئے عہدے دار، ان کے پاس اگر آپ بیٹھتے ہیں تو بیڑا غرق یقینی ہے۔ بچیں، اپنی رینج کے لوگوں کے پاس بیٹھیں، اپنے مصاحب ان کو بنائیں جو آپ جیسے ہیں، کوشش کریں کہ آپ سے کم درجے کے لوگ آپ کے ہم نشین ہوں۔ وہاں نفع یہ ہوگا جب ان کو دیکھو گے تمہارے پاس جتنا ہے اس کا شکر ادا کرو گے۔ اوپر بیٹھو گے یار اس کے پاس تو اتنا ہے بھائی، ہماری زندگی پہ تو لعنت ہے، پتہ چلا خدا کی عظیم نعمت پر آپ لعنت بھیج چکے ہیں۔ چنانچہ قناعت اختیار کیجئے۔ قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں آپ آگے نہ بڑھیں، قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں آپ کوشش نہ کریں، قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے اسباب و وسائل جمع نہ کریں۔ قناعت کے خلاف ہے یہ بات، کسی اور کو دیکھ کر حسرت بھریں، اس کے پاس اتنا ہے میرے پاس اتنا نہیں ہے۔ قناعت کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ اللہ سے شکوہ کریں، تقدیر سے شکوہ کریں۔ میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں رکھا ہے، کروڑوں لاکھوں کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب آپ ہزاروں مصیبتوں میں ہیں تب آپ لاکھوں نعمتوں میں ہیں، تب آپ لاکھوں نعمتوں میں ہیں۔ بہت سارے لوگ دوست احباب ایسے کاروبار سے ٹوٹ گئے، حضرت میں بھی سمجھتا ہوں، ہم بھی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کاروبار سے صرف آپ تنہا ٹوٹے، آپ کو نہیں پتا۔ اور ہندوستان کے لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں مسلمان مزدور ہے، تاجر نہیں ہے، یہاں تاجر کوئی اور ہے، ان کی آنکھوں پہ خول ہے، پٹی ہے، وہ اپنا درد کہہ نہیں سکتے، ورنہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ پریشان۔ اس واسطے عرض کر رہا ہوں کہ قناعت کو اپنے قریب لائیے، اس کو اپنی زندگی کا اپنی صفات میں سے ایک صفت کے طور پر اختیار کیجئے، قانع رہیے۔ یاد رکھیے جب آپ میں یہ 3 بنیادی چیزیں آ جائیں، جو کچھ میسر ہے اس پر قناعت، جو کسی اور کے پاس ہے اس کی حرص نہیں، جو مل گیا اس پر آپ شکر گزار ہیں۔ اللہ کی قسم جس دن آپ یہ سمجھ لیں گے اسی دن سے آپ کو آپ کی انکم کافی ہونے لگے گی، اور جب تک میری آپ کی زندگی میں یہ نہیں ہے تب تک وہی رہے گا جو میرے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لاکھوں کماتے ہیں، مہینے کا اینڈ جب ہوتا ہے، حضرات کچھ کر دو، تمہارا کچھ فائدہ ہے نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ملے گا تم سے، کوئی تعویذ دے دو، دم کر دو، درود پڑھ دو، دھاگا دے دو، ٹوٹکا ہے، سپلی ہے، الجھن ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ نے رب کے نظام کو پہچانا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو اس وصف سے مالا مال فرمائے اور قناعت کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔